اور عزیز ساتھیو، میرے خیال میں آج کو آپ کو کوئی مزہ نہیں آ رہا، سمجھتے تو ہیں بات، کیونکہ آپ تو انٹلیکچوئلز ہیں، اور کل آپ نے اگر موقع آیا تو اسی ملک کی قیادت آپ نے سنبھالنی ہے، بشرطی کہ یہاں کیا تو کرے کہ استحصالی طبقات کا کیا حشر ہو گیا، تو جو نظام فرعون جیسے استحصالی کو برداشت نہیں کر سکتا، جو نظام نمروز جیسے جابر کو برداشت نہیں کر سکتا، جو نظام ولید ابن مغیرہ جیسے ظالم کو برداشت نہیں کر سکتا، جو نظام عقبہ ابن ابی معیط جیسے ظالم استحصالی سرمایہ دار کو برداشت نہیں کر سکتا، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ پاکستان میں برسر اقتدار آنے والے کسی لڑکی یا مرد یا خنثی کو برداشت کر سکے گا؟ لوگ کہتے ہیں اور جے ٹی آئی کے ساتھیوں کو تانا دیتے ہیں کہ جی آپ عورت کی حکمرانی کے خلاف کچھ نہیں بول رہے، کہتے ہیں جی حالانکہ عورت کی حکمرانی شریعت میں، وہ کہتے ہیں کہ شریعت میں ناجائز ہے، آپ نہیں بولا کرتے۔ میں نے کہا کہ شریعت کا یہ اختلاف کہ 66 میں محترمہ فاطمہ جناح کینڈیڈیٹ ہو تو شریعت کے حوالے سے عورت کی کینڈیڈیٹرشپ یا اس کی سربراہی جائز ہو جاتی ہے، اور جب بے نظیر بھٹو آتی ہے تو پھر وہ کینڈیڈیچر اور وہ حکومت ناجائز بن جاتی ہے۔ مجھے تو یہ منطق کم از کم سمجھ میں نہیں آتی۔ اور پھر بات میں کبھی کبھی ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں کہ بھائی میرے بات عورت یا مرد کی نہیں، بات تو نظام کی ہے۔ اسی نظام کا علمبردار سکندر مرزا بنے تو جمعیت میدان میں نکل آئے، اسی نظام کا علمبردار غلام محمد جیسا ڈکٹیٹر جس نے مارشل لا کی رائے پاکستان میں ہموار کی تو جمعیت جیلوں میں چلی گئی، اسی نظام کا علمبردار ایوب خان میدان میں نکل آئے تو جمعیت علماء اسلام کے قائد حضرت مفکر اسلام مولانا مفتی محمود نے ڈیک تشکیل دیا، اور اگر اسی نظام کا حامل یحییٰ جیسے شرابی جرنیل وہ برسر اقتدار آئے تو مفتی محمود نے اس کی جرنیلی کو للکار کر ڈھاکہ کے قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کرنے کا اعلان کر دیا، اور اگر اسی ڈکٹیٹرشپ کا مجسمہ اور اسی نظام کا علمبردار، اسی نظام کا علمبردار بزعم خیش نہیں بزعم دیگراں، بزعم خیش نہیں، وہ خود اپنے آپ کو امیر المومنین نہیں کہتا رہا، اسلام کا رٹ لگانے والے اسے امیر المومنین بنا چکے تھے، اور کہتے رہے کہ یہ اگر سیاچین گلیشیئر بھی ہندوستان کو دینا چاہے تو اسلام کے ناطے دے رہے ہیں، جی اسلامی نظام کے لیے دے رہے ہیں، جی اگر وہ برما کے گرجا گھر میں وہ کیا کہتے گنٹال، وہ گنٹال کہتے جو ان کا مذہبی طریقہ ہے تو یہ بھی اسلام کے حوالے سے کیا کرتے ہیں، اگر وہ سندھ میں ڈکیتی کا بازار گرم کر رکھے تو بھی اسلام کے حوالے سے، اسی قوم پر فوج کشی کر جائے تو اسلام کے حوالے سے، ریفرینڈم کر جائے اسلام کے حوالے سے، 85 کا الیکشن کر جائے پارٹی لیس الیکشن اسلام کے ناطے، اور اگر جنیجو صاحب کی چھٹی کرائے تو بھی اسلام کے ناطے۔ جی تو میں کہا کرتا ہوں کہ اگر ہم غلام محمد کو برداشت نہ کر سکے، ایوب خان کے خلاف ہم نے تحریک چلائی، یا خان کی مخالفت کی، بھٹو صاحب کے خلاف تاریخی تحریک حضرت مفتی محمود کے قیادت میں چلائی گئی، اور ضیاء الحق نے قائد محترم حضرت مولانا فضل الرحمان کو مسلسل 6 سال تک جیل اور قید و بند میں بند کیے رکھا۔ میں آج فخری انداز سے کہتا ہوں کہ یہ جے ٹی آئی کے قائد ہی ہے، جے ٹی آئی کے اکابرین کے لیڈر یہ ہے جنہوں نے مارشل لا کے دور میں 6 سال مسلسل جیل و قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، لیکن مفتی محمود کی خون نے اصولوں پر سودا بازی نہیں کی۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اگر ہم کل کے جابر مردوں کو برداشت نہیں کر سکے تو کل کی جنم دینے والی لڑکی کی جبر و استبداد کو کیسے برداشت کر سکیں گے؟ ہم تو اس کے باپ کا زمانہ دے چکے ہیں، ہم نے اس کے باپ کا زمانہ دیکھ لیا ہے، اسی کے جبر و استبداد کا مقابلہ کیا ہے۔ تو آج اگر پیپلز ورکرز نوازش پروگرام آج
اگر طلباء برادری کے ساتھ زیادتی اور ظلم، آج اگر ایڈہاک لیکچرز کی برطرفی کے پس منظر میں تعلیم کی مستقبل کو تاریخ دے رہی ہے اس کی لڑکی، تو جمعیت طلباء اسلام کبھی بھی اسی کے مقابلے سے دستبردار نہیں ہوگی اور قدم قدم پر ظلم و جبر کا مقابلہ کرتی رہے گی۔ لیکن ایک بات وہ عرض کرتا چلوں، ایک ساتھی نے پوچھ لیا کہ قاضی صاحب پھر آپ عورت کی مخالفت نہیں کر رہے؟ میں نے کہا کہ دیکھیے، پشتونوں کے وطن میں کم از کم، شاید اوروں کے نزدیک بھی ہو، لیکن پشتونوں کے وطن میں کم از کم عورت سے جھگڑنا یہ دیوسوں کا کام ہے۔ تو کیوں نہ ہم نظام کے خلاف جھگڑا کریں تاکہ اس نظام کی دجیاں بکیر دے اور یہاں اس نظام کا بول بالا ہو جہاں آپ گھر بیٹھے اور آپ کے حقوق آپ کو آپ کے گھر کے دروازے پر آ ملے۔ آپ نے 1 کلو چینی کے لیے NLC کی گاڑی کا تعاقب نہیں کرنا ہوگا، کیونکہ آج 1 کلو چینی 10 روپے فی کلو حاصل کرنے کے لیے آپ نے NLC کے گاڑی کے تعاقب کرنا ہے اور NLC کے گاڑی کے سامنے آپ نے قطار لگانا ہے۔ میں نے اس دن ایک جگہ بیان میں کہا کہ میں بھوکا تو مر سکتا ہوں لیکن 1 کلو چینی کے لیے اپنی انسانیت کی تذلیل نہیں کر سکتا، اور میں کہا کرتا ہوں کہ موجودہ حکومت انسانیت کا تذلیل کرنے کا تہیا کر چکی ہے کہ کلو کلو کے پیچھے آپ جیسے خوشپوش اور خوشرو نوجوان وہ دوڑاتے رہے اور یہ ان کی انسانیت کا جنازہ نکلتا رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ رات کی تاریکی میں مدینہ منورے کے باہر ایک چھوٹے سے گاؤں میں چکر لگاتے رہے اور نعرہ لگاتے رہے کہ او اس گاؤں کے باسیوں، گھروں میں رہنے والوں، ٹینٹوں کے مکینوں، خیمہ زنوں، اگر آپ لوگوں کو آج تک آپ کا کوئی قانونی حق نہیں ملا ہو تو عمر آپ کا خادم آپ کے دروازے پر کھڑا ہے، اسی کا گریبان پکڑ کر اس سے اپنے حق کا مطالبہ کر جائیے۔ اور آج اگر آپ پاکستان میں کوئی بات کریں، نئی روشنی والے وہ سوئیکارنو چوک میں خیمہ زن اور بھوک ہڑتال کرنے پہ تل آئے، تو آپ کو پتا ہے کیا کچھ ہوتا ہے؟ عوامی حکومت پانی کی بڑی ٹنکی لا کر اسے انہی پر بے وقت بارش برسا دیتی ہے تاکہ وہ یہاں سے بھاگ جائیں۔ بڑی عقل و دانش ببایت گریز، اگر ایک آدمی حقوق غصب کرتا رہے تو وہ برملا پھرتا رہے اور ایک آدمی حق کا مطالبہ کرتا رہے تو اسے زنجیریں پہنائی جائیں اور عورتوں کو جیلوں میں ڈھکیل دیا جائے۔ حضرت سعدی شیرازی ایک بزرگ اسلامک اسکالر ہے اور یہ پرشین لٹریچر کا بہت بڑا عالم ہے۔ وہ ایک بار ایک گاؤں میں رات کی تاریکی میں جا رہے تھے تو وہاں پہ کچھ کتے بھونکنے لگے۔ حضرت سعدی نے ایک پتھر پہ ہاتھ ڈالا تھا کہ کتوں کو دے ماروں، پتھر زمین میں دنسا ہوا تھا، وہ نہ نکل سکا، تو سعدی بابا نے ایک عجیب بات کی کہ عجیب خلقس ساکنان دے سنگرا کشادہ اور سگرا بستا، عجیب بے وقوف ہیں اس گاؤں کے باسی جنہوں نے کتوں کو کھلا چھوڑ دیا اور پتھروں کو باندھ رکھا ہے۔ تو یہاں بھی آپ جہاں رہ رہے ہیں تو اگر کوئی آپ کے حقوق پر ڈاکہ ڈالے تو اس کو کھلی چھٹی اور جو حقوق کا مطالبہ کرتا رہے تو انہیں جیلوں میں ٹونسا دیا جائے۔ بری عقل و دانش ببایت گریز، اسی طریقہ کار پر تو میرے خیال میں گریہ ازاری کرنا چاہیے۔ تو عزیز ساتھیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ کل کے اگر ضیاء الحق صاحب تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، اگر ضیاء الحق صاحب کے خلاف ہم 11 سال تک لڑتے رہے تو کیا ہماری کوئی ذاتی دشمنی تھی اس کے ساتھ؟ ذاتی دشمن کا تو آدمی پھر جنازہ نہیں پڑھتا کہ پڑھتا ہے؟ آپ بتائیں نا، جو کسی کا ذاتی دشمن ہو اس کے جنازے پہ جاتا ہے، وہ کہتا ہے شکر ہے کہ چلا گیا۔ لیکن جب یہ ضیاء الحق صاحب جس کے خلاف ہم 10 سال لڑتے رہے جب وہ وفات پا گئے تو سب سے پہلے تعزیتی بیان دینے والے انہی نوجوانوں کے قائد مولانا فضل الرحمان تھے، اور سب سے پہلے جنازے پہ جانے والے انہی نوجوانوں کے قائد مولانا فضل الرحمان تھے، کیونکہ ہماری دشمنی ذاتی نہیں، ہم نظام کے خلاف لڑ رہے تھے، اسے برداشت نہیں کیا تو بے نظیر بھٹو کو بھی قطعاً برداشت نہیں کریں گے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھا کریں
کل کے ایک اسلام پسند نے، ہم اسلام قبول ہیں، کچھ اور ہوتے ہیں اسلام پسند، جنہیں اسلام تو پسند ہوتا ہے لیکن فالو نہیں کرتے. اسلام پسند ہوتا ہے لیکن فالو نہیں کرتے. جنہیں اسلام تو پسند ہوتا ہے لیکن اسلام کے اولین شارحین حضرات صحابہ کو معاف نہیں کرتے. جنہیں اسلام تو پسند ہوتا ہے لیکن اسلام کے ماڈل حضرات انبیاء کو معصوم نہیں سمجھتے. اس قسم کے ایک اسلام پسند نے مجھے کہا کہ قاضی صاحب بہت خوشی ہوئی جو آپ نے اعلان جنگ کر دیا. میں نے کہا کہ خدا کے بندے اس کے خلاف ابھی اعلان جنگ کیا اور آپ کے خلاف تو 42 سال سے جنگ کرتے چلے آئے ہیں، ابھی تک ہم نے اسی جنگ کو وڈرا نہیں کیا ہے. آپ کے خلاف تو لڑتے رہیں گے.